بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنگ کی ابتدا ہوئی تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور کفار فرار ہو گئے۔ مسلمانوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ مشرکوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں کی یقینی فتح کو دیکھ کر تیر اندازوں نے گمان کیا کہ اب جنگ باقی نہیں رہی، اور چونکہ اب کفار بھی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے خود ساختہ فیصلے کے تحت احد پہاڑ کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ خالد بن ولید اس سارے معاملے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی پشت خالی دیکھی تو پہاڑ کی دوسری طرف سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے سے دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اب اس طرح ہوا کہ وہ مسلمان جو جنگ بھول کر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول تھے، دونوں اطراف سے کفار کے نرغے میں آ گئے۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل دونوں اطراف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکے تھے، جس سے مسلمانوں کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ انہیں ایک حبشی غلام وحشی بن حرب نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ اس جنگ کے دوران سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بھی زخمی ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو صحابہ میں مزید بے چینی پھیل گئی۔ ادھر شیطان نے افواہ اڑا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر میں دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے جنگ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان میں جلوہ افروز ہوئے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایک دستے نے یک بستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ٹھہرے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں خود کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنی پیٹھ پر برداشت کیا، اور انہیں اتنے تیر لگے کہ ان کا جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت زیاد بن سکم رضی اللہ تعالی عنہ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کسی بھی مشرک کو نہ آنے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے محفوظ رکھنے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ چند صحابہ کا لشکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
احد پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خود کو محفوظ کیا۔ خالد بن ولید بھی اپنا لشکر لے کر پیچھے سے آنا چاہ رہا تھا، لیکن ابو سفیان نے انہیں منع کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر اب ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو وہ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابو سفیان نے نیچے سے ٹھہر کر آواز لگائی کہ کیا محمد زندہ ہیں؟ وہ باور کرنا چاہتا تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا بھی ہوا یا نہیں۔ اوپر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ محمد اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ تو ابو سفیان طنزیہ مسکراتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ ناظرین، اس جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں اطراف سے دونوں لشکروں کا شدید نقصان ہوا۔